ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سبحان الله العظيم سبحان الله. جناب مولانا نظامی صاحب، مولانا قادری صاحب، حفاظ کرام، قرا حضرات، ناخوانان صاحبان، حاجی صاحبان، معزز بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالحجہ شریف جو کہ اسلامی اور عملی لحاظ سے سال کا آخری مہینہ ہے، اپنے آخری اشرا میں داخل ہو چکا ہے. اس دفعہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوا کہ حج اکبر 25 لاکھ مسلمانوں کو نصیب ہوا. حضرات علماء کرام نے آپ کے سامنے اس مہینہ کے بارے میں اور آنے والے مہینے محرم شریف کے بارے میں پاکوں پیغمبروں کا، نبیوں ولیوں اور اماموں کا ذکر پسند کیا. آپ بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی پڑھنے والوں کا پڑھنا، آپ کا سننا منظور فرمائے اور اس پروگرام کو ریاکاری سے برا فرماتے ہوئے اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. 5ویں سال اس مقام پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. 4 سال سیاسی مصروفیت کی وجہ سے MLA کرنے کے بعد میں حاضر نہ ہو سکا، مگر وہ 4 سال کا لمحہ اس طرح نظر آتا ہے جیسے 4 مہینے گزرے. الحمدللہ محبت کی گھڑیاں جب بھی ختم ہوتی ہیں. آج میں آپ کے سامنے اسی مہینے کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کروں گا. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے بڑے اچھے انداز میں ہمارے دوستوں نے امام پاک کا تذکرہ، شہادت، فضائل، مناقب، محاسن، محامد آپ کے بیان فرمائے. مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاندان کا فرد ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے مولا حسین ہے. جس قربانی کی ابتدا جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اسی کی انتہا مولا حسین نے. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے حضور کے جد امجد ہیں. ہم جب تک نماز میں جناب ابراہیم علیہ السلام پر درود نہ پڑھیں ہماری نماز نہیں. حالانکہ وہ ہم ان کی امتی نہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، بحیثیت نبی ان کا احترام کرتے ہیں، بحیثیت نبی ان کی عزت اور عظمت کو سلام کرتے ہیں، مگر ہم ان کے امتی نہیں. ہم امتی اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، کلمہ انہیں کا پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ ہمارے حضور اور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان سے 40 سال پہلے ملت خلیلی کے مطابق عبادت ریاضت کرتے، اس لیے ہم ان کا احترام. اور دیکھیے، جب تک دنیا کا کوئی بندہ جناب خلیل اللہ کی ذات پہ نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہو سکتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ نماز میں درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر درود شریف اس لیے کہ آپ نے اسلام کی خاطر بڑی عظیم قربانی دی. اتنی عظیم قربانی کہ اللہ تعالیٰ کا خواب میں حکم ہوا تو آپ نے بیٹے کو قربان کیا. سامعین محترم، بیٹے کو باپ کا ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. باپ ایک بیٹا ہو، باپ ضعیف ہو، دیگر اولاد ہونے کا امکان بھی نہ ہو، ساری زندگی نبی دعا مانگتا رہے، رب ہب لی من الصالحین، الہ العالمین مجھے نیک بیٹا عطا فرما. ضعیفی میں، عالم شیبہ میں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. جب بیٹا 7 سال کا ہوا تو حکم ہوا کہ اسے میری رضا کی خاطر اسے ذبح کر دو. خلیل نے ذرہ بھر بھی دیر نہ فرمائی. یہ کوئی معمولی بات کیا ہے؟ آپ کے بھی بیٹے ہیں، جن کے نہیں ہے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان کی بھی جوڑیاں بات کرے. خاصہ کسی کے بیٹے کو بخار ہو جائے، ٹمپریچر 106 ڈگری سے کراس کر جائے، ماں باپ کا ہوش اڑ جاتا ہے، چاہے جتنے بھی بیٹے اس کے کیوں نہ ہوں. 10-11 بیٹے کا باپ بھی کہتا ہے یار کوئی بھینس ذبح کر دو، گائے ہے تو گائے ذبح کر دو، اونٹ ہے تو اونٹ ذبح کر دو، خیرات کر دو، کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو منگاؤ، کسی بڑے حکیم پیر فقیر کو منگاؤ، دم درود کراؤ، علاج معالجہ کراؤ، شاید میرا بیٹا بچ جائے. دنیا کا ہر والدین اپنی اولاد سے بچانے کی سائش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری چلا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. خواب میں دیکھا، کوئی وحی نہیں، کوئی الہام قدرت نہیں ہوا. انی ارا فی المنام، بیٹے میں نے نیند میں دیکھا، عالم رویا میں خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا. سبحان اللہ. اس کی تعویلات انٹرپریٹیشن ہو سکتی تھی، مگر آپ نے کوئی تعویل نہیں کی. جیسے خواب میں دیکھا، بیٹے کے سامنے ذکر کیا، بیٹا میں نے تجھے رات خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟
7 سال کی عمر کا نبی، زندگی کتنی پیاری چیز ہوگی. ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی زندگی عزیز ہے. آپ کے بیٹے کو اگر پتہ چل جائے کہ میرا باپ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میرا خیال ہے وہ آپ کا سر پیسے لے لے گا. مگر آؤ اس نورانی وادی میں چلو جس کا نام مینا ہے، جہاں قربان گاہ ہے، جہاں حاجی صاحبان 8 ذی الحج 10 11 12 ذی الحج 3 دن قیام کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. کعبہ بیت اللہ سے 3 میل دور مشرق کی جانب مینار کی وادی میں اپنے بیٹے کو لے آئے. بی بی ایسا ایسا آپ کی ماں پیچھے چل رہی ہے. بی بی ہاجرہ آپ کیوں پیچھے چل رہی ہیں؟ کیا ذبح ہونے کے ٹائم آپ اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہیں؟ کیا اس وقت چھری چلاتے وقت آپ خلیل اللہ کے ہاتھ پکڑ لیں گی؟ جناب بی بی ہاجرہ نے فرمایا دنیا والوں کیسے تم دنیاوی سوال تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں؟ میں کوئی عام خاتون تو نہیں، میں بچے کے بچانے کے لیے پیچھے پیچھے نہیں جا رہی. بچے کی مجھے ضرورت نہیں. یہ تو اللہ تعالی نے مجھے ایک اسماعیل عطا فرمایا ہے. اگر 10 بھی ہوں تو مجھے دینے کے لیے انکار نہیں. میں تو اس لیے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں کہ جب جناب خلیل میرا خامند جناب اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائے گا، میں سامنے سجدے میں سر جھکا کر دعا مانگوں گی، مولا میری قربانی منظور کر. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ سجدے میں سر جھکا کر دعا مانگوں گی، مولا میری قربانی منظور کر. دنیا کا ہر باپ ہر ماں اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر تاریخ انسانیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم میں نے 2 بیویاں دیکھی ہیں. ایک مینار کے میدان میں جناب اسماعیل کی اماں خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ ہے، اور دوسری اون محمد کی اماں کربلا کے میدان میں 70 گز کے فاصلے پر اون محمد کو شہید ہوتا تو دیکھتی رہ گئی. مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم ہے بی بی خیمے سے باہر نہ نکلی. میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لے رہا، مگر امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کتنی عظیم ترین بیویاں ہیں. خدا نہ خواستہ تمہاری بیوی کو، تمہاری ماں کو، بہن کو پتہ چل جائے کہ اڈے احسان پور پر میرے بیٹے پر، میرے خامد پر، میرے بھائی پر کسی نے دشمن نے حملہ کر دیا ہے. ہاں صاحب ناراض نہ ہونا، تم جتنے ہی سرکار بندے کیوں نہیں، تمہاری بیوی کو، تمہاری بیٹی کو، تمہاری بہن کو نہ چادر کا ہوش رہے گا نہ چار چھاری کا ہوش رہے گا. وہ اڈے پہ پہنچے گی، اپنا بھائی ہے یا خامد ہے یا بیٹا ہے اس کے سر پر سر دے گی، بچانے کی کوشش کرے گی. مگر آؤ ان عظیم ترین بیویوں کو دیکھو. ایک اسماعیل کی اماں، دوسری اور محمد کی اماں، ایک میرے پیغمبر کی دختر کی بیٹی، رسول کریم کی دھی اور محمد کی اماں مسافر شام. سمجھو ہے نا بھائی، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتا. میرا ضمیر، میرا ذہن، میرا عقیدہ، میرا سوچ مسلک مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں سٹیجوں پر رسول کی بیٹیوں کا نام لوں. پردے میں بات کر رہا ہوں، سب کو سمجھ آ جائے گی. جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے ان کا احترام کیا. سب کہہ دو سبحان اللہ. موسم آ رہا ہے، ایک ہفتہ آ رہا ہے، سمجھو ہے نا بھائی. محرم شریف کا چاند نظر آنے والا ہے. ذکر ضرور سنو، امام کا ذکر سننا عبادت ہے، مگر بے ادبی نہ ہو، بیویوں کا نام نہ آئے. یہ وہ بیویاں ہیں جن سے سورج کو بھی حیا آتا. سب کہہ دو سبحان اللہ. کبھی پتہ نہیں کون سال پڑھ رہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں جا کے ان کی پیشانی کیوں کہ وہ بیوی جس سے سورج حیا کرے. سب کہہ دو سبحان اللہ. ہمیں سٹیج پر ان بیویوں کا نام نہیں لینا چاہیے. سمجھو ہے نا بھائی. ادب ہو، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے اس مجمع کو نسب کے لحاظ سے میں ناچیز سید دربار شریف کا سجادہ رشید
میں اگر کسی غریب سے غریب اپنے پیارے مرید کی بھی بیٹی کا نام لوں، آپ کو یہ بات ناگوار گزرے گی. آپ کہیں گے پیر صاحب آپ سید ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کو دیو نہیں دیتا کہ کسی کی بیٹی کا نام آپ بج میں لے لیں، کسی کی بیٹی کا نام آپ فری کچہری میں لیں، سینکڑوں کے اجتماع میں کسی کا نام لیں. جب ہمیں اپنی عزت اتنی پیاری ہے تو جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہماری عزتیں رکھی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کی عزت کا احترام کریں گے. تمہیں قدرت لے جاؤ دمشق میں دیکھو. میں پچھلے سال گیا دمشق میں، خدا گواہ نور کی برسات ہو رہی اس بی بی کی مزار پر. سب کہہ دو سبحان اللہ. معمولی بی بی ہے. اور محمد کی اماں نے فرمایا میرے بیٹے جی امی جان جاؤ مولا حسین کے قدمے شریفین پہ ہاتھ رکھ لو اور جا کے ان سے اجازت لو. اذنی بالموت کے جناب والا سمے مہربانی فرماؤ موت کی اجازت دی جائے. کون ہے ایسی ماں جو اپنے بیٹوں کو موت کی اجازت لینے کے لیے بھیجے؟ کوئی نہیں. ایک اور محمد کی اماں ہے اور دوسری تاریخ اسلام میں اسماعیل کی اماں ہے جس کا نام بی بی ہاجرہ ہے، جس بی بی کے نام کی دور قیامت تک صفا مروا پہ معمولی عورت ہوتی، معمولی اگر کردار ہوتا تو اس کے نام کی دوڑ نام کیوں زندہ ہے؟ بڑی شان والی بی بی ہے. آپ اس پہ ذرا غور کریں. آج میں آپ کو ذرا کچھ اور رنگ میں تقریر سنا رہا ہوں کہ یہ اتنی شان والی بی بی ہے. جب جناب ابراہیم السلام کو کعبے بیت اللہ کی جگہ پہ بٹھا کے گئے، اس وقت کعبہ بیت اللہ نہیں تھا. یہ کعبہ بیت اللہ شریف بعد میں بنا اللہ تعالیٰ کا گھر. یہ پہلے کی بات ہے. زمزم نہیں تھا، حتیم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ کا گھر بھی نہیں تھا. جناب اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 1 مہینے سے بھی کم تھی. 1 مہینے سے کم بچہ ہو جس مائی کا، جس باپ کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب خلیل اللہ ایسا اپنے پیارے بچے کو اور ایسا اپنی چھوٹی پیاری بیگم کو یہیں بٹھا دو. کچھ نہیں تھا. پڑھو قرآن شریف کی تفسیر کو. اللہ گواہ ہے کہ جناب بی بی ہاجرہ نے نہیں سوال کیا کہ حضور آپ مجھے جبل میں بٹھا کے جا رہے ہیں، میں کیا کھاؤں گی، کیا پیوں گی، کہاں بیٹھوں گی، کہاں لیٹوں گی، کہاں سوؤں گی. اکیلی عورت کا جبل میں بیٹھنا اور پھر ایک ٹائم کا کھانا بھی نہ تھا. ایک پانی کی بوند بھی نہ تھی. جب آپ نے اپنی زوجہ محترمہ اور جناب اسماعیل کو وہاں بٹھایا. کون ہے دنیا کا انسان؟ تم حج پہ جاتے ہو، مہینے سوا مہینے کا سفر ہے، اپنے گھر میں تمہارے بچے بھی ہیں، تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارا خاندان بھی ہے، مگر پھر بھی گھر کو اکیلے نہیں چھوڑتے. کسی ذمہ دار آدمی رشتے دار کو گھر میں ٹھہراتے ہو، ان کو خرچہ دیتے ہو. سمجھو ہے جناب کہ بھائی میں سوا مہینے کے سفر پہ جا رہا ہوں، یہ خرچہ وغیرہ ہے، سارا انتظام کرنا، میرے گھر کا خیال کرنا، بچوں کا خیال کرنا، بیوی کا خیال کرنا، رشتے داروں بیٹوں کا خیال کرنا. مگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی زوجہ محترمہ کو نہ ایک ٹائم کا کھانا تھا، نہ بچھانے کے لیے بستر تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ سائے کے لیے مکان تھا. اب جو لوگ سنو بھائی میری بات غور سے ذرا سنو اس بات کو. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی ہم جیسی ہیں، ان کو کہو کہ ذرا تم بھی تو اپنی بیگموں کو، اپنی بیگمات کو، اپنی گھر والیوں کو 1 ہفتہ ذرا جبل میں بٹھا کے تو دکھاؤ. سمجھ نا بھائی؟ اگر کوئی مولوی صاحب 1 ہفتہ اپنی بیگم کو جبل میں بٹھائے جنگل میں، ایمان سے بتاؤ اس کی کیا خدمت ہوگی؟ سمجھ ہے نا بھائی؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ. مگر بی بی صاحبہ نے نہیں کہا کہ خلیل تو مجھے جبل میں بٹھا کے، جنگل میں بٹھا کے، خیر آباد علاقے میں بٹھا کے جا رہا ہے، میں کیا کھاؤں گی، کیا پیوں گی، کہاں بیٹھوں گی، یہ کیسے گزر ہوگا، میرا چھوٹا بچہ ہے. خدا کی قسم نہ بی بی نے ماتم کیا، نہ کوئی دنیاوی سوال کیا. کوئی عام بی بی تو نہیں تھی، نبی کی گھر والی تھی. خاوند نبی تھا اور بیٹا بھی نبی. ایک نبی کی اماں، ایک نبی کی گھر والی. کتنی پاکیزہ تھی، 14 سال کی کل عمر تھی. اور وزیر اعظم کی بیٹی تھی. مصر کا بادشاہ تھا اس بیوی کا باپ، رقیون اس کا نام تھا.
رکیون بادشاہ کی بیٹی تھی، شاہی محلات میں پلنے والی، سونے کے پنگھوڑوں میں جھولنے والی۔ تم بھی ذمہ دار آدمی ہو، میرا خیال ہے تمہارے گھر میں بھی سونے کے پنگھوڑے اور جو ہے بھائی سونے کے پنگھوڑے گاٹھی دے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ مگر دیکھو اس بیوی کو، امیر آدمی پہ وقت آئے نا، سچی بات ہے اس کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اگر غریب آدمی ہو پہلے وہ آدمی امیر بن جائے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پہلے آدمی امیر ہو اور بعد میں آ جائے امتحان تو جو ہے نا اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اتنی امیر ترین بیوی کہ جس کو 10 نوکرانیاں پنکھے چلنے والی، پانی طلب کرتی تو 10 نوکرانیاں شربت کے جام پیش کرتی تھی، سونے کے پنگھوڑے میں جھولنے والی، جس کے چہرے پر سورج کی دھوپ کرن بھی کبھی نہ پڑی تھی، نزاکت کی گود میں پلنے والی بادشاہ کی بیٹی، آج قدرت کا حکم ہوا خلیل اسی پیاری بیوی کو جبل میں بٹھا دو۔ دیکھو بیوی کی شان، نہیں بیوی نے کہا خلیل مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا کھاؤں گی، کیا پہنوں گی، کیا کروں گی، کیا پیوں گی؟ اب جو ہے نا بھائی بیوی نے خبر کیا، جناب خلیل اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بیوی کی گود میں رکھ دیا، فرمایا جناب حاضرہ یہ امان میری حوالے میرے۔ خلیل اللہ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم تشکرون۔ یہ قرآن شریف جو ہے نا یہ حاجی صاحب مکہ شریف سے لے آئے، عربی چھاپا ہے، اب جو ہے نا سے یہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ یہ مدینہ شریف مکہ شریف کا قرآن شریف، ویسے سب قرآن وہیں سے آئے ہیں مگر چھاپے کی بات ہو رہی ہے۔ سب جگہ سبحان اللہ۔ جناب نبی نے دعا مانگی، خلیل اللہ نے مولا مہربانی فرما میں اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو تیری رضا کے لیے الہ العالمین جبل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے لیے تو پھل فروٹ ثمرات مہیا کرنا۔ سچی بات ہے، دنیا والے اس بیوی کی عظمت کو دیکھو، اس کا حوصلہ دیکھو، اس کی جرأت دیکھو، اتنی امیر ترین بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی، رکیون بادشاہ کی دختر نیک اختر تھی، مگر جناب خلیل اللہ نے جب حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو انہیں جبلوں میں بیٹھنا ہے، تو بیوی نے کہا حضور میں حاضر ہوں۔ بیوی نے انکار نہیں کیا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ آج تو معمولی بیوی ہے، بیوی بیٹھ گئی، جب تک جناب خلیل اللہ کی پشت مبارک نظر آتی رہی، بیوی کھڑے ہو کر دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے تمہاری بیویاں بھی تمہارا کھڑے ہو کر استقبال کرتی ہوں۔ توجہ ہے بھائی، یہ آپ کی مسکراہٹ سے مجھے سب کچھ معلوم ہو۔ اگر اس بیوی کو دیکھو کیا شان ہے، عام عورت تھی، ہر عورت پہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے، تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ بیوی رکیون بادشاہ کی بیٹی، امیر ترین شہزادی، مگر جب جناب خلیل تھوڑا سا اوجھل ہو گئے تو بیوی نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے خلیل یہاں بٹھا کے چلا گئے، نہ پینے کے لیے پانی، سمجھے نا بھائی، نہ اس وقت نپل سسٹم تھا، نہ اس وقت آفٹر ملک دودھ کے ڈبے تھے، نہ اس وقت واٹر کولر تھے، نہ اس وقت جناب والا کوئی اور چیزیں تھی۔ چھوٹا بچہ ہے، ماں اگر کچھ نہ کھائے پیے تو بچے کے لیے دودھ بھی نہیں ہوتا۔ خلیل تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ بیوی نے 7 چکر لگائے صفا مروا پر، 7 چکر لگائے، کوئی آبادی نہ دینا۔ میرے بھائی اس وقت یہ جدہ شہر بھی نہیں تھا جبکہ میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، جدہ بھی نہیں تھی،
مکہ شریف کا نام تک بھی نہیں تھا، صفحہ ہستی پر دنیا پر مکہ شریف کا وجود بھی نہیں تھا، کوئی ایک مکان بھی نہیں تھا، نہ چھاں تھی، نہ چھپر تھی، نہ شامیانہ تھا، نہ صاحبان تھا، جہاں خلیل اپنی بیگم کو بٹا کے گئے۔ سب کہتے سبحان اللہ۔ جو ملا نبیوں کی ذات سے مقابلے کرتے ہیں ذرا ان کو بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو، سب کہتے سبحان اللہ۔ جناب بی بی صاحبہ 7واں چکر لگا کے آئی تو جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کا پانی نکل رہا تھا، آپ نے پانی کو پیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم۔ انسان کی پہلی ضرورت ہے روزی، کھانا پینا خوراک، وہ تو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا، مگر چھاں بڑی ضرورت ہے۔ مکہ شریف بڑی گرمی ہوتی، جتنی آج کل جون کے مہینے میں پاکستان میں گرمی ہے، اتنی دسمبر پوہ کے مہینے میں مکہ شریف گرمی وہ جو ہے نا بھائی، الحمدللہ رب العالمین، مجھے تو سال میں 2-3 دفعہ یقیناً جانا نصیب ہوتا ہے اور اس کا کرم نوازی ہے۔ سردیوں میں گرمیوں میں وہاں خطے کے سوا میں ہے مکہ ہے، شدت کی گرمی، وہاں سردی کا کوئی تصور بھی نہیں، وہاں دسمبر اور پوہ میں بھی ایئر کنڈیشن چلتے، سمجھے نا بھائی، ایئر کنڈیشن جانتے ہیں نا، آپ کے گھروں میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو جناب ہوا یہ کہ وہاں جو ہے نا گرمی بڑی شدت کی ہوتی ہے، تو بی بی صاحبہ کے لیے نہ کوئی مکان، نہ آیا، نہ چھاں، نہ کوئی چیز۔ دیکھیے بھائی یہ کتنا بڑا امتحان ہے، خلیل کا حوصلہ دیکھو، ایک بیٹا، بی بی صاحب کا صبر دیکھو، چھوٹا سا بچہ یپن میں بٹھا کے چلا جانا، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ کب واپس آنا ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو پھر وہ امتحان تو امتحان نہیں ہوتا، سمجھ آئے نا بھائی، امتحان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا پتہ بھی نہ چلے۔ 7 سال کے بعد جناب خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ واپس جاؤ، اپنے بیوی کا پتہ کرو اور اپنے بیٹے کو ملو۔ 7 سال کے بعد اگر تم 7 دن گھر نہ آؤ، ایمان سے بتاؤ جناب کا کیا حشر ہوگا؟ کچھ نہ کچھ خدمت کرو، سمجھو نا بھائی، ہمارے حضرت کہہ رہے ہیں کتنی خدمت، تم 7 دن اگر نہ ہو۔ خلیل 7 سال کے بعد آیا، کوئی چیز نہیں تھی دے کے گئے تھے، ایک پانی کی بوند تک نہیں۔ 7 سال کے بعد آئے تو بی بی نے کھڑے ہو کر استقبال، جناب اسماعیل نہیں تھے، پوچھا زوجہ محترمہ سے، اسماعیل کی اماں اسماعیل کہاں ہے؟ کہتے ہیں حضرت تو شکار کھیلنے گئے، وہ کوئی کچھ بچوں کا شوقین بھی تو نہیں تھا، نہ ان کا شکار تھا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کی پیشانی میں میرے پاک پیغمبر کا نور مبارک بطور امانت تھا، جب بھی شکار کے لیے جبل سے نیچے اترتے تھے، سچی بات ہے کہ جناب تمام جنگلی جانور ہرن پاڑے وغیرہ خود بخود حاضر ہو جاتے تھے، آپ جس کو پسند کرتے تھے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، وہی جانور بغیر رسی کے باندھے، بغیر زنجیر کے باندھے آپ کے ساتھ چل پڑتا تھا۔ یہ ہے نبوت کا شان۔ آج تو تمہارے ساتھ بیٹا بھی نہیں چلتا، سمجھو ہے نا بھائی، جس کے ساتھ بیٹا بھی نہ چلے وہ امتی ہے، جس کے ساتھ بغیر رسی کے جانور حاضر ہو جائے وہ نبی۔ اب اس بات کو نوٹ کرو کتنا فرق ہے نبی اور امتی کا، کیا شان، سب کا سمجھنا ہے نا بھی، بات کو سمجھانا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، جناب اسماعیل علیہ السلام آ گئے ہیں، کیا دیکھا کہ جناب والا آپ کے ساتھ پھرانے آپ کے ساتھ پڑھے ہیں۔ 7 سال کے بعد باپ کی بیٹا سے، بیٹا کی باپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، اس وقت چھوڑ کے گئے تھے جب 1 مہینے کی بھی نہ تھے، آج 7 سال کے بعد آپ خود اندازہ فرماؤ کہ جب خلیل جناب ذبیح اللہ ملے ہوں گے تو اس وقت رنگ کیا ہوگا۔ باپ نے پیشانی کو، بیٹے کی پیشانی کو، اللہ 7 سال کی تھکاوٹ منہ اداسی ختم ہو گئی، شکر ہے الحمدللہ، مولا امتحان میں کامیاب۔ ابو جان جی اسماعیل میں آپ کو کھانا کھلاؤں، بیٹے کیا کھانا کھلاؤ گے؟ یہ ایران کے باہر حاضر ہیں، آپ نے ذبح کیا؟
انگاروں پہ آگ پہ روسٹ بنا کر انہوں نے وہ گوشت کو انگریزی میں روسٹ کہتے ہیں. جانتے ہو نا روسٹ کا نام آیا تمہارا منہ بھی پانی پانی ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کھلایا حاجی صاحب. ٹھیک ہے نا بھائی. آج تو حاجی احمد بخش نے چاولوں کی دیگیں پکائی ہیں. اگلے سال اگر میری زندگی رہی تو اس کو میں کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ تمہارے لیے گوشت کی دیگا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ کو دے کر تو آپ نے روسٹ بنا کر گوشت انگاروں پہ بھون کر پھر کسی بات میں پیش کیا. جناب اسماعیل کی اما حضرت سیدہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور یہ آپ کا غلام ہے بکا جس کا نام ہے. وہ امیر کبھی تاجر ہے جناب والا عراق سے. یمن جب بھی تجارت کرنے جاتا ہے اسی رستے سے جاتا ہے. اسی نے شہر بنایا بستی بنائی جس کا نام بکا کیا. آپ ہم اس کا نام رکھتے تھے مکہ. بکے سے بن گیا مکہ. جی ہاں یہ ہماری بات نہیں ہے. یہ کسی ملنگ کا سٹوری نہیں ہے. یہ فلم یہ کسی ڈرامے کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مضمون ہے. اور جناب زیارت فرماؤ. یہ چوتھا سپارہ شروع ہے. انا والا بیت وضع للناس للذی ببکہ. یہ بکہ کا نام قرآن ہے. یہ بکہ مشہوری نہیں مطلب ممکن یہ وہ بکہ ہے. انا والا بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. یہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہ مکہ کا ذکر قرآن میں ہے. اسی مکہ سے یہ بنا ہے مکہ. آج سے 4100 سال پہلے کی بات ہے. مکہ اس کا نام تھا. اس نے اپنے نام پر بستی بنائی. جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا میرے پیغمبر اب اس مکہ والی بے کو میم میں مدغم کر دو. اب اس کا نام مکہ نہیں اس کا نام رکھ دو مکہ. مکہ شریف بن گیا بھائی. رات پہلی پہلی گزری صبح ہوئی. فرمایا اسماعیل کی اماں جی حضرت میں نے رات اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو بی بی نے کہا حضور سمجھا نا بھائی ماں تو مت جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس طرح کیجیے. مگر اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے جناب اسماعیل کو جلدی جلدی غسل دے دوں. ان کے کپڑے بدلا دوں. ان کو میک اپ ان کو جناب والا تھوڑا دیر میں جلدی میں ڈیکوریٹ کر دوں. پھر خود ہی خیال آیا کہ بی بی حاجرہ یہ تو عام عورتوں والی تیری سوچ ہے اور یہ جہلانہ سوچ ہے. خالق نے تو اس سے بیٹا مانگا ہے. اگر غسل کرنے میں کپڑے بدلانے میں سرما سلائی کرنے میں کچھ دیر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے حضور لے جاؤ اسماعیل کو جس حالت میں کھڑا ہے میں حاضر. سب کہہ دو سبحان اللہ. سچی بات ہے. اگر آج کا ملا کہے اپنی بیگم سے اپنی پیاری شہید کی زوجہ سے کیا ہے بیگم میں اپنے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہوں سمجھا نا بھائی تو اس کی بیگم ملا کا سر پہلے اڑا دے. سمجھا نا بھائی یہ تو کون ہے ملا مولانا میرے بیٹے کا سر قلم کرنے والا. مگر اس بیوی کو دیکھو. سب کہہ دو سبحان اللہ. کیا شان ہے جناب. اور میں کوئی دیر نہیں لے جاؤں. یا وقت فعال ماں تو مر جو اللہ تعالیٰ کا امر آرڈر ہوا ہے وہی کیجیے. ساجدنی آپ ہمیں پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ تعالیٰ صبر کرنے والا. جناب اسماعیل علیہ السلام 7 سال کی عمر کے جناب والا چل پڑے. جب آپ باپ اپنے بیٹے کو لے گیا تو آخر میں عرض کرتے ہیں کہ ابو جان مہربانی فرمائیے آپ مجھے ذبح کرنے والے ہیں میں ذبح ہونے والا ہوں. میری ایک گزارش ہے میری زندگی کے 3 سوال ہیں. یہ تو مہربانی فرماؤ مرنے سے پہلے ذبح ہونے سے پہلے میرے یہ 3 سوال مان لیے جائیں. ہاں بیٹا کل 3 سوال جو مرضی چاہے گا.
کہتے ابو جان میں یہ نہیں کہتا کہ جناب والا آپ مجھے ذبح نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ذبح کرنے میں کوئی رعایت کریں یا مجھے بچا دیں، نہیں ابو جان میری تجویز یہ ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، میں ذبح ہونے والا ہوں، میں 7 سال کی عمر کا ہوں، میں نے کئی جانور دیکھے، پرندے دیکھے، پکھی دیکھے، حیوان دیکھے ہیں، جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے، ذبح ہونے کے ٹائم وہ زمین پر پھٹتے رہتے ہیں، کئی فٹ زمین سے اوپر ہو کے نیچے گرتے ہیں، جلد بڑی اوکھی نکلتی ہے، ابا جان مہربانی فرماؤ، میری گزارش یہ ہے کہ ذبح کرنے کے ٹائم آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، کیونکہ آپ باپ ہے میں بیٹا ہوں، کہیں موت کے ٹائم اگر میرے ہاتھ پاؤں ہل جائے تو کہیں درمیان میں محبت پدری حائل نہ ہو جائے، درمیان میں محبت پدری رکاوٹ نہ بن جائے، بیٹا تیری یہ تجویز بھی منظور، ابو جان میری دوسری یہ رائے ہے کہ مہربانی فرمائیں آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کیونکہ آپ باپ ہے میں بیٹا ہوں، تیسری تجویز یہ ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، بیٹا تینوں تجویزیں منظور، لیٹ جاؤ، 7 سال کی عمر کا نبی زمین پر لیٹ گیا، کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، دیکھو نبوت کے گھرانے کو، اور جو لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں ذرا ان کو بھی دیکھو، بڑا ڈفرینس ہے، بڑا فرق ہے، ان کی غلط ناقص سوچ ہے، کون نبوت کے گھرانے سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ انصاف کرو انصاف، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر دل رو رہا ہے، کوئی معمولی قصہ ہے، قرآن کا سچا قصہ ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ، یہ قرآن کے سچے واقعات پڑھے کرو، ان سے انشاءاللہ یہ دل ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جناب والا 23واں پارہ، 23واں پارہ، 23 کو ہے 23 اور یہ ہے سورت صفن، اور یہ ہے جناب وہ منہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہی مضمون ہے۔ اس قرآن کا صفحہ نمبر 449، 70 نمبر آتا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلم وتله للجبين، جبین ماتھا، جناب اسماعیل علیہ السلام نے ماتھا جبین جناب والا سجدے میں جھکا لی، اسماعیل علیہ السلام زمین پہ لیٹ گئے، ابا جان حکم فرمایا بیٹا اب اپنا منہ بھی کعبے کی طرف کر لے، جناب ذبیح اللہ نے 7 سال کی عمر کے نبی نے منہ قبلہ کی طرف کر لیا، زمین پہ لیٹ چکے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں خود بخود سیدھے کر لیے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جن کی عمر 120 سال کے قریب تھی، پیارا بیٹا تھا اور اولاد ہونے کا بھی امکان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم ہے نبی نے چھری کو تیز کر کے ایک گوڈا زمین پہ رکھا، دوسرا گھٹنا بیٹے کے سینے پہ رکھا، چھری کو چلاتے ہیں، پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، نیچے سے 7 سال کے بیٹے کی آواز آتی ہے ابو جان مہربانی کرو چھری کو تیز چلاؤ، چھری میرا گلا نہیں کٹ رہی، آپ چھری کو اور زیادہ زور سے چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی، آپ نے زور سے مارا پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، فرمایا چھری کمال ہے تو نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے مگر پھولوں سے نازک گلا ہے میرے بیٹے کا، اس کو کیوں نہیں کٹتی؟ چھری لوہا بولتا ہے حضور مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو نے زمین کے وار کو بھی دیوار نہیں دینا، نبیوں سے تو لوہا بھی بولتا ہے، اور ان گستاخ ملوانوں سے تو گھر کے بندے نہیں بولتے، سب کہتا ہوں سبحان اللہ، جو بھائی سچی بات ہے یا غلط، تائید کرو اچھی بات کو، اپریشیٹ کیا کرو، تائید کیا کرو، حق کہنے کی جرأت اپنے میں پیدا کرو، بے ضمیر نہ بنو، گھبراؤ نہیں، میرے سنی بھائیوں تم غریب ضرور ہو مگر تم بے وارث نہیں، تمہارا وارث مدینے میں رہے، اہل سنت الحاج پیر محمد خورشید احمد شاہ صاحب بخاری، آستانہ عالیہ پیر جگی شریف، ٹھیک ہے
کہ کسی کو خلیج کی ریاستوں سے گرانٹ ملتی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ کسی کو شارجہ سے، قطر سے، عمان سے، ابو ظہبی سے، دبئی سے گرانٹ ملتی ہے، یہ 100% صحیح بات ہے کہ کسی کو امریکہ کے ڈالروں کی شکل میں گرانٹ ملتی ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ کسی کو ڈسٹرکٹ کیمپوں کی شکل میں گرانٹ ملتی ہے، مگر اے نبی پاک کے غلام، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے غیور سن لو، میں پیر جگی کا ناچی سید قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں کہنے کو تیار ہوں، تم بے وارث نہیں ہو، تمہارا وارث مدینے میں ہے، تمہیں رحمت کی شکل میں گرانٹ ملتی ہے۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ نہ کسی کے سامنے جھکے کرو، نہ کسی کے سامنے بکے کرو، سب کہہ دو نہ جھکنا چاہیے نہ بکنا چاہیے، بکنے والا بندہ تو بے دلیل ہوتا ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ یہ لوگ جو ہمیں دولت سے خرید کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حسین کے مرید ہیں۔ ہمارا پیر دولت سے نہیں بکا تھا، گورنری کی عہدوں کے لیے نہیں بکا تھا، تو جو ہے نا بھائی گورنری کتنی بڑی زبردست پوسٹ ہے۔ جدید رحیم نے کہا کہ جناب میں آپ کو گورنر بناتا ہوں، آپ نے ٹھوکر مار۔ میں جدید میری بات سن، اگر تم حسین کا ووٹ لینا چاہتا ہے تو جماعت نماز کے ساتھ خود پڑھایا کر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو حسین کی بیعت کرانا چاہتا ہے تو نظام مصطفیٰ کا اپنے ملک میں اسلامی نظام رائٹ کر دے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ شراب، یہ بھنگ، یہ چرس، یہ پیون، یہ تمام غلط کام پینا، لوٹے پہ لوٹے پینا بند کر دے، جو ہے نا بھائی، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں، یہ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، یہ عورتوں کے برینر رکھ دینا بند کر دے، شریعت کی پابندی کر، سیرت صورت میرے پیغمبر کے مطابق ہونی چاہیے، تو میں حسین پہلا فرض ہوں گا جو تم بیعت کروں گا۔ اگر تم نماز جماعت کی امامت نہیں کرا سکتا، اگر شریعت کی ظاہری باطنی پابندی نہیں کر سکتا، پھر جدید نہیں سن، دل کے کانوں سے سن، ان کانوں سے سن، میں مدینے جیسے مقدس سرزمین کو چھوڑ سکتا ہوں، بچے دے سکتا ہوں، بیٹے دے سکتا ہوں، بھانجے دے سکتا ہوں، بھتیجے دے سکتا ہوں، خاندان دے سکتا ہوں، مگر شرابی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توقع رکھو، تمہاری روزی کا مالک، تمہارے بچوں کی روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب والا جناب اسماعیل علیہ السلام کی آواز ہے، ابو جان مہربانی فرماؤ ذرا چھری کو تیز چلاؤ، سبحان اللہ۔ مسلمان ذرا اس منظر پہ تو توجہ کرو کہ یہ کتنا عجیب، سبحان اللہ، اور کتنا نازک مقام ہے، سبحان اللہ۔ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، گھٹنا زمین پر، دوسرا گھٹنا، دوسرا گوٹا بیٹے کے سینے پر، سبحان اللہ۔ 14 طبقی مخلوقات دیکھ رہی ہے، مچھلیاں سمندر سے نکل کر پر میں آ کے تڑپ رہی ہیں، کہتے ہیں مولا قیامت تو نہیں آ گئی؟ سچی بات ہے، پرندوں کی فضا میں پرواز رک گئی، گھونسلوں سے پرندے گر کے نیچے آ رہے ہیں، آسمان کی اڑے کہتے ہیں مولا قیامت تو نہیں آ رہی، آج خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کل انسان کی تخلیق پر تم نے اعتراض کیا تھا، آج دیکھو کہ میرا پیارا عبادت گزار کیسے میرا فرما برداری کے لیے حق ادا کر رہا ہے۔ پوری کائنات کی تاریخ کے کیمرے مرتکز ہو چکے ہیں جناب خلیل کے منظر کی طرف مینار کے میدان میں۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی طرح دیکھے تو پوری کائنات آج رچا دیکھے، 14 طبق کے پردے اٹھا تو ساری کائنات آج 18,000 مخلوقات نظارہ دیکھے کہ جناب خلیل اللہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، پوری قوت کے ساتھ، کوئی بہانہ نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، آپ چھری چلا رہے ہیں مگر نیچے آواز آتی ہے ابو جان مہربانی کرو زیادہ زور لگاؤ، چھری گلا نہیں کاٹ رہی، بابا زور لگاتا ہے چھری گلا نہیں کرتی، ہو جائے نا بھائی، معمولی بات ہے، یہ کیا ہے؟ ایسے تاریخ میں کون انسان مل سکتا ہے؟ جو لوگ نبیوں سے مقابلے کرتے ہیں، یہ تو جانوروں کی قربانیاں بھی ملا پوری نہیں کرتے، جو اپنے اہل خانہ اہل افراد کی قربانی جانور کی نہیں دے سکتا، اور خلیل وہ ہے جو بیٹا ذبح کر رہا ہے، اور پھر یہ لوگ مقابلہ کریں گے نبی ہم جیسے تھے، بالکل غلط ہے، نبوت کا بڑا سب کہتے معمولی نبی نہیں، میرے پاک پیغمبر کا جد امجد دادا پاک جناب ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہا ہے، چھری نہیں چلتی،
حکم ہوا جبریل مولا امتحان کا ٹائم آ گیا، جلدی کر، کیا کرنا ہے مولا؟ فرمایا جلدی کرا کے جھپکنے سے پہلے بھائی سے تم لے جا. سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ اور تدبیر کے ساتھ تمبا جناب والا نیچے رکھ دے. فرمایا سب مدبرات امرا، یہ قسم ہے ہر کام تدبیر کے ساتھ کرنے کی. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہر کام تدبیر کے ساتھ ہوتے ہیں. ویسے تو اس کا بھی کام ہے. تمبا نیچے آ گیا، چھری چل گئی، جناب خلیل دل میں خوش ہوئے، چھوکرے سے چھری نہیں چل رہی تھی، اب چڑھ گئی، گلا کٹ دیا ہے. آپ پوچھتے ہیں، آپ اسے پتی کاٹتے ہیں، کیا منظر دیکھا؟ تمبا نیچے دبا شدہ ہے، زندہ سلامت موجود. دل میں ملالہ نہیں لگا، الہ العالمین یہ بے تمبا کہاں سے آ گیا؟ میں تو بیٹے کو دبا کر رہا تھا، بیٹا میرے گھٹنے کے نیچے تھا، یہ کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، رسول قرآن فرمایا پتہ ہی نہ ہو کیسے بہن اے میرا پیغمبر یہ تیری عظیم قربانی منظور، عظیم قربانی تیری منظور، معمولی قربانی نہیں، عظیم قربانی. یہ میرے نبی پاک کا دادا ہے جو مینار کے میدان میں بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے 10 ذی الحج کو، اور ادھر کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن میرے نبی کا نواسا بیٹے کے سینے سے بچی کا پھل نکالا. میرا دل چاہ رہا ہے پورے خاندان کو سلام کرو. سب کہتے سبحان اللہ. یہ خاندان ہے بھی تعظیم کے قابل، ہے بھی سلام کے قابل، ہے بھی عزت و آبرو کے قابل. سب کہتے سبحان اللہ. نبی پاک کے دادے پاک نے بھی کمال کر دیا، میرے نبی پاک کے نواسے نے بھی کمال کر دیا. ادھر اسماعیل کی اماں نے کمال کر دیا، ادھر اور محمد کی اماں نے کمال کر دیا. ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا کمال ہے، ادھر بچی کا پھل نکالنا یہ مولا حسین کے صبر کا کمال ہے. سب جس رنگ میں دیکھو، جس پہلو میں دیکھو، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کرتے. دل چاہتا ہے کہ بیساختہ کی تعریف کرتے جاتے ہیں. تو یہ سچا واقعہ قرآن کا ہے، 20ویں پارے میں موجود ہے، 13ویں پارے سورت ابراہیم میں موجود ہے، 4تھے پارے سورت آل عمران میں موجود ہے. 3 سپاروں سے میں نے آپ کو یہ مضمون سنایا ہے، جناب ابراہیم خلیل کی قربانی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹا دے دیا. تم دین کا علم پڑھانے کے لیے بیٹے کو مسجد مدرسہ میں نہیں بھیج سکتے. آج کل کا نوجوان خان قبول سمجھتا ہے اپنی کہ میرا بیٹا حافظ بنے، عالم بنے، مگر تمہیں پتہ نہیں کہ دین سے رنگ کتنا لگتا ہے. یہ مشورہ آج مانو میرا، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹا دیا ہے، آپ کو پوتے دیے ہیں، دوتے دیے ہیں، اپنے 1 2 3 بچوں کو ضرور عالم اور حافظ بناؤ. تمہارا مستقبل بھی اچھا ہو جائے گا، فیوچر بھی روشن ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد تمہاری قبر پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی. اللہ تعالیٰ تمہیں خیال رکھے. آپ جناب دیکھو 6 بجنے والے آئی سر، محبت کی گھڑیاں ذرا جلدی ختم ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگا. تو اب میں تقریر بند کرتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ آپ سب وعدہ فرمائیں، سب کہتے انشاءاللہ نماز پڑھیں. میرے سنی بھائیوں ناراض نہ ہونا، سچی بات ہے، تم میں نماز کی بڑی کمی ہے، اور یہ نماز کی کمی تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے. 5 وقت نماز کی پابندی کیا کرو، تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے آئیں گے. سب کہتے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. آپ نے نماز کا وعدہ کر کے میرا دل خوش کر دیا، میں خوشی میں کبھی بات کر رہا ہوں.